لوگوں کے سامنے نہیں لاتے، بے عزتی ہو جائے گی۔ اے میرے عزیزو، جس رسول نے فرمایا تمہاری جنت ان کے قدموں میں ہے، ہاں ماں کے قدموں میں جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے میرے عزیزو۔ اس کے بعد اسی پارے میں جلدی جلدی عرض کر دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اہم باتیں بیان فرمائی۔ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ رب کے بعد اچھا سلوک کرنے کا حکم اللہ نے ماں باپ کے ساتھ کیا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان دونوں ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچا یا دونوں بوڑھے ہو گئے، فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑک کر بات نہ کرو، وقل لہما قولا کریما، جب بھی ان سے بات کرنا تو نرمی سے بات کرو۔ اکثر لوگ یہاں مات کھا جاتے ہیں، ہاں بہت سارے لوگ جوانی میں تو اپنے ماں باپ کی عزت کر لے جاتے ہیں، جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور تم جوان ہو گئے ہو اس وقت عزت کر کے دکھاؤ، یہ کمال کی بات ہے۔ پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ تم حقیقت میں مرد ہو یا نہیں ہو، ہاں حقیقت میں تمہاری پرورش کیسی ہے سمجھ میں آئے گا۔ بڑھاپا آ گیا ہو، ایک چیز کو بار بار وہ پوچھ رہا ہو، باپ ایک چیز کو بار بار بھول جاتا ہو، ماں بوڑھی ہے اٹھ نہیں سکتی، بار بار پوچھتی ہے یہ کہاں ہے وہ کہاں ہے، تم جھڑک دیتے ہو، اماں ابھی تو پوچھا تھا جواب تو دیا میں نے، کتنی بار پوچھتی ہو؟ تمہیں پتا نہیں تم بچپن میں اس ماں سے جتنی بار پوچھتے تھے وہ ہر بار جواب دیتی تھی۔ اپنے باپ سے پوچھو، جب تم چھوٹے تھے کسی چیز کو دیکھ کر بار بار پوچھتے تھے، باپ تمہیں بار بار بتاتا تھا، لیکن تم سے اب سہا نہیں جاتا، ایک بار سوال کرنے کے بعد پھر دوسری بار وہ سوال کرے تو کہتے ہو بھولنے لگے باپ ہمارے، بیمار ہو گئے ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں لاتے، بے عزتی ہو جائے گی۔ اے میرے عزیزو، جس رسول نے فرمایا تمہاری جنت ان کے قدموں میں ہے، ہاں ماں کے قدموں میں جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، دونوں میں سے ایک بھی ناراض ہوا تو تم نے دنیا میں جہنم خرید لیا ہے، دنیا میں تم نے جہنم خرید لیا ہے۔ حتیٰ کہ تمہیں یہ بھی نہ معلوم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ماں باپ میں کوئی مر بھی گئے، انتقال کر گئے، ان کے حقوق یہ ہیں کہ ہفتے میں ایک بار تم ان کی قبر پر جاؤ، قبر پر جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں کیا رکھا ہے وہاں پر، نہیں، حقوق ان کے موت کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے۔ ایک صحابی نے کہا کہ مجھے میری ماں کی قبر بھی نہیں معلوم، قبر بھی نہیں معلوم۔ حضور نے فرمایا ایک لکیر کھینچ لو اور اسے سمجھو کہ یہاں ماں ہے اور اس کی زیارت کرو۔ اندازہ کرو میرے عزیزو، والدین کے حقوق ختم نہیں ہو سکتے۔ میں پھر انشاءاللہ العزیز اس پر اور عرض کروں گا، آیتیں اور آئی ہیں قرآن پاک میں، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اللہ فرماتا ہے زمین میں اکڑ کے مت چلو، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تمہارے اکڑنے سے نہ زمین پھٹے گی نہ تم پہاڑوں سے بلند ہو سکتے ہو۔ دیکھو ان پہاڑوں کی طرف کتنے بلند ہیں، تم ان کے سامنے بہت بونے ہو، بہت ناٹے ہو۔ اس زمین کو دیکھو اس کی سختیاں کیسی ہیں، تمہارے اکڑنے کے لیے تمہارے پاس ہے کیا؟ تم ایک نطفے سے پیدا ہوئے، ایک ٹھوکر میں تم لنگڑے ہو سکتے ہو، لولے ہو سکتے ہو، تمہارے پاس کیا ہے؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ حضور انسان کی بساط کتنی ہے، انسان کی طاقت کتنی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ سامنے، کہا ایک ٹانگ اٹھاؤ، ایک پیر اٹھایا، وہ ایک پیر اٹھا کر کھڑا تھا تو حضرت علی نے کہا دوسرا بھی اٹھا لو، کہا کہ حضور دوسرا کیسے اٹھائیں، اوندھے منہ گر جاؤں گا، کہا بس تیری بساط اتنی ہی ہے، اتنی ہی ہے طاقت کہ اگر دوسرا بھی اٹھاؤ گے تو اوندھے منہ گر جاؤ گے۔ ہمارے پاس میرے عزیزو اتنی چیزیں نہیں ہیں کہ ہم پوری دنیا میں ادھر سے ادھر نظام کو بدل سکیں۔ غرور اور گھمنڈ جب آتا ہے انسان کو اللہ ڈھیل دیتا ہے۔ ہاں کچھ انسان ایسے ہیں جو زمینوں کی زمین فتح کر لیتے ہیں، مال بھی لے لیتے ہیں، حکومت بھی قائم کر لیتے ہیں، لیکن یہ صرف اور صرف رب کی ڈھیل کی وجہ سے۔ اور قرآن میں مولا فرماتا ہے ان کی طاقت ایسی ہے ان انسانوں کی کہ اگر ایک مکھی مر جائے تو اسے زندہ نہیں کر سکے گا، ایک مچھر مر جائے تو تم اسے زندہ نہیں کر سکو گے۔ تم کتنے کمزور ہو تمہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ ہاں تمہاری دھڑکنیں جس دن رک گئی، تمہارے کروڑوں کی دولت لگا کر کے بھی تم سانسوں کو دوبارہ نہیں لا سکتے۔ میں نے ایک بڑی ہی عجیب و غریب بات پڑھی تھی، یہ کوریا کا غالباً ایک بہت بڑا امیر جس کی کمپنی ہے، مشہور موبائل کی کمپنی، دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والے موبائل کی کمپنی کا مالک، جس کا حال یہ تھا کہ وہ جب چاہتا حکومتوں کو بدل دیتا تھا، اپنے ملک کی حکومت کو بدل دیتا، کبھی پریزیڈنٹ کو کبھی پرائم منسٹر کو ختم کر دیتا، اتنا پیسے کا مالک تھا۔ یہ ابھی زیادہ دن کی بات نہیں، 2012-13 کی بات ہے۔ اچانک اس شخص کو ایک بیماری لاحق ہوئی، بستر پر گر گیا، کوما میں چلا گیا، اور اس کا بیٹا موجود ہے، اور اس نے دنیا کے مہنگے ترین ڈاکٹروں کو بلایا، اور پر ڈے 100 کروڑ کا خرچ بھی اگر لگے اپنے باپ کو بولنے کے قابل بنا دے اور روٹی کھانے کے قابل بنا دے۔ 100 کروڑ پر ڈے خرچ کر کے بھی کوئی ایک ڈاکٹر نہ اسے بولنے کے قابل بنایا، نہ بات کرنے کے قابل، نہ روٹی کا ایک لقمہ کھانے کے قابل۔
4 साल तक बिस्तर पर पड़ा रहा, मुर्दा लाश की तरह। 4 साल के बाद करोड़ों डॉलर उस पर खर्च हो चुके, फिर वो दुनिया से निकल गया, खत्म हो गया। वो शख्स जिसका गुरूर ये था कि मैं दुनिया की हर चीज खरीद सकता हूं, मैं दुनिया की हुकूमतों को बदल सकता हूं, अपने बिस्तर से उठने की ताकत नहीं थी, और सामने मौजूद किसी एक बंदे से एक जुमला बात करने की ताकत नहीं थी। तुम क्या समझते हो? इसीलिए मेरे मौला का फरमान सुनो, जमीन पर अकड़ कर मत चलो। आज ये कुफार और मुशरिकीन जितना हमारी जमीन पर अकड़ रहे हैं, एक दिन पकड़ आने वाली है, आएगी पकड़। जालिम अगर ये समझते हैं कि इनके कामों से कोई बेखबर है, सब कोई नहीं देख रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर काम से बाखबर है, देख रहा है। तुम जुल्म की इंतहा करते जाओ, गुरूर और घमंड। आज नशा किसका? हुकूमत का, तख्त का। अरे ये तख्त फिरौन के पास भी आया, कारून, हामान, शद्दाद, ये इतने बड़े बड़े लोग हैं दुनिया के जिनके पास आधी से ज्यादा दुनिया मौजूद थी। तुम्हारे पास अभी कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास अभी कुछ भी नहीं। उन लोगों के पास इतना सोना था कि वो जन्नतें बनाने पर लग गए थे दुनिया में, एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की रख करके महलात बना रहे थे। तुम्हारे पास अभी कुछ नहीं आया, और रब्बे जुल जलाल ने उन जालिमों को मच्छरों से, पानियों से, हवाओं से हिलाक किया है। और आज ये आतंक मचाने वाले ये समझते हैं कि हम जहां चाहें आग लगा देंगे, हम जितनों को चाहेंगे मार देंगे। तुम अपने जुल्म के कामों को जारी रखो, इंशाअल्लाहुल अजीज वो दिन याद रखना कि हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि अगर तुम फिरौन हो तो मूसा भी जरूर आएगा, आएगा। अगर तुम नमरूद हो तो मच्छर भी तुम्हारी हिलाकत के लिए आएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत गुरूर करने वालों को दुनिया में भी सजा देता है, और आखिरत के मुतालिक हुक्म है कि उनको चूंटियों की तरह बनाया जाएगा, चूंटियों की तरह। और हुक्म होगा कि ऐ अहले महशर, इनको रौंदो अपने पांव से, रौंदो अपने पांव से। जो घमंड करते थे दुनिया में, गुरूर करते थे, और उन्हें पांव से लोग रौंद रहे होंगे, वो छोटी छोटे हो चुके होंगे। और रब तबारक व तआला उनसे फरमाएगा ये वो लोग हैं दुनिया में जो अकड़ते थे, घमंड करते थे, गुरूर करते थे, और इन्हें ऐसा लगता था कि सारी ताकत इनके पास है। मेरे अजीजों, सलमान आपसे हुसैन भी मैं यही साहब के कहूंगा, आजीजी उस इख्तियार रूहानी करो। बयान सुनी जिसने लाखों दिलों को झकझोर दिया। मुफ्ती साहब ने दो बहुत बड़े अहम बातें समझाई। पहला, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक, और दूसरा, जमीन पर आकर कर न चलना। इस्लाम में ये दोनों चीजें इंसान की कामयाबी की असल चाबी है। मुफ्ती से फरमाते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे राजी हो जाए तो अपने माँ बाप को राजी कर लो। हम दुनिया भर के पीर फकीरों के पास दुआ के लिए दौड़ते हैं, लेकिन हमारे घर में बैठी माँ की दुआ अर्श को हिलाने की ताकत रखती है। माँ बाप के सामने अपनी आवाज को धीमा रखना और उनके बुढ़ापे में उनकी लाठी बनना असल इबादत है। याद रखिए, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है और वालिद जन्नत का दरवाजा है। दूसरा पॉइंट जो मुफ्ती साहब ने कुरान की रोशनी में बताया हुआ है, तकब्बुर, घमंड से बचना। अल्लाह को जमीन पर आकर कर चलना पसंद नहीं है। इंसान की हैसियत क्या है? मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में ही मिल जाना। यह दौलत, शोहरत और जवानी सब फानी, खत्म होने वाले। मुफ्ती साहब का पैगाम साफ है, जितना अल्लाह ने आपको नवाजा है उतना ही आजिज बनो। आज के दौर में जब हम अपनों से दूर हो रहे हैं तो सलमान अजीज साहब की ये बातें हमें अपने जड़ों की तरफ लौटने का सबक देती है। अल्लाह हमें अपने वालिदैन का फरमाबरदार बनाए और हमें गुरूर से बचाए, आमीन। अगर आपको ये पैगाम अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर कर ले, ताकि आने वाला हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। दोस्तों, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।